السلام علیکم ٹو آل آف مائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں MTH 100 کے کیوز نمبر 3 آ چکے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ چلیں آپ لوگوں کے لیے اس کا بہترین سا ایک سلوشن جو ہے وہ بنا دو۔ تو یہ دیکھیں پچھلے کوسچن کیوزز میں بھی الحمدللہ 10/10 تھے، انشاءاللہ اس کیوز میں بھی 10/10 ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے کیوزز کی طرف۔ جی تو کوسچن نمبر جو 1 آیا ہے ہمارے پاس، وی مسٹ ارینج ڈیٹا بیفور کیلکولیٹنگ۔ اسٹوڈینٹس دیکھیں ڈیٹا کیا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں سمپل اس کا تعارف ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہوں، اس لیے میں نے اسکرین شاٹ لے کے ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا ہوں تاکہ ایکسپلینیشن میں اگر مجھے تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہ بنے۔ دیکھیں ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی بھی رف مٹیریل میں، جس طرح سے میں لکھتا ہوں یہاں پہ 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے، ایسے میں کچھ بھی لکھتا جا رہا ہوں، رینڈملی بھی لکھ رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں پھر 1 لکھ دیتا ہوں، ایسے 9 لکھ دیا، ٹھیک ہے، 6 لکھ دیا۔ یہ سارا میرے پاس ایک ڈیٹا ہے۔ تو ہم جو چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، ماڈ، جیومیٹرک مین، میڈین، مین، اس میں کہتا ہے کس کیلکولیشن کے اندر آپ کو ڈیٹا کو پہلے ارینج کرنا پڑتا ہے۔ ارینج کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے چھوٹا نمبر آئے گا، اس کے بعد بڑا نمبر آئے گا، اس کے بعد اس کا بڑا نمبر، اس کے بعد اس سے بڑا نمبر، اس طرح سے ان چاروں آپشنز میں سے کس میں آپ کو ڈیٹا کو پہلے ایک ترتیب دینا پڑتی ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے میڈین کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ کس کے لیے ہوگا؟ میڈین کے لیے، جو کہ میڈینز میں آپ نے سب سے پہلے اس کو ترتیب دینا لازم ہے۔ باقی کسی میں بھی آپ ترتیب نہ بھی دیں گے آپ کا آنسر جو ہے وہ کریکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ کوسچن نمبر 2 کی طرف اگر ہم دیکھیں تو if a variable cannot take a numerical value then the variable is called۔ دیکھیں 2 طرح کے ویریبلز ہوتے ہیں۔ ایک ویریبل وہ ہوتے ہیں جس میں صرف اور صرف نمبرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبرنگ کا مطلب ہے کہ جس کے اندر کیلکولیشن ہم کرتے ہیں، جس میں 2 آ جاتا ہے، اس طرح سے کوئی بھی نمبر آ جاتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے نومیریکل ویلیوز۔ اگر ہم نمبروں کے بنا کوئی بھی ویریبلز اکٹھا کرتے ہیں، ہم مطلب کسی چیز کا انالیسس نکال کے بیٹھے ہیں ویریبلز کا کہ ہم اس کو ایسا کر لیں، اس کو ایسا کر لیں، ہم نے کوئی انالیسس نکالا جس میں نمبرنگ نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں کوالٹیٹیو ویریبل۔ جس میں نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کوانٹیٹیو ویریبل۔ جس میں نومیریکل ویلیوز نہ ہوں وہ ہوتا ہے کوالٹیٹیو ویریبل، ٹھیک ہے۔ کانسٹنٹ ویریبلز ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے، اس میں ہم ویریبل تو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے میں AX کہہ دوں، ٹھیک ہے۔ اب A ہے تو ایز اے ویریبل ہے لیکن کانسٹنٹ ہے، A کی ویلیو فکس ہو گئی۔ خیر ڈسکرٹ ویریبل جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں کنٹینیوسلی، ان کو ہم اگر کوسچن میں آتا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ تھرڈ ہمارے پاس MCQ ہے جی، دا لوور کلاس باؤنڈری آف 25 to 35۔ اب اس میں دیکھیں اس میں ہم کیا کچھ فائنڈ آؤٹ کر سکتے تھے۔ اس میں لوور کلاس باؤنڈری جو ہے 25 ہے، اپر جو ہے 35 ہے۔ اگر اس کا مڈ پوائنٹ کی بات ہوتا تو دونوں کو میں جمع کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کرتا میڈین نکالنے کے لیے، تو ان کے کوسچنز بھی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا گیون ہوتا ہے اس کا جو سب سے لیسٹ پوائنٹ ہے، سب سے چھوٹا جو ہے وہ ہمارا اس کا لوور کلاس باؤنڈری ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا آنسر 25 آ جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 4 آ جاتا ہے، the first and unorganized form data is called۔ ہاں جی، کہتے ہیں نا کہ ڈیٹا سب سے پہلا ہوتا ہے را ڈیٹا، پھر اس کے بعد بنتی ہے انفارمیشن۔ جس طرح سے کوئی آپ لوگوں کو مثال دے دی جائے، جس طرح سے کوئی مثال لے لیتے ہیں جی، جس طرح سے شادی بیاہ پہ کیا ہوتا ہے جی، بارات پہ لوگوں پیسے پھینکتے ہیں، تو جو اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ایسے رینڈملی اٹھا لیتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کیا ہے کیا نہیں، وہ بس جو آتا ہے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور جیب میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیٹا ہے، را مٹیریل ہے، کچھ نہیں پتا کیا ہے۔ پھر جیسے وہ فری ہوتے ہیں تو وہ 10 والے نوٹ، 20 والے نوٹ، 50 والے نوٹ الگ الگ کرتے ہیں نا، تو وہ ڈیٹا بعد میں انفارمیشن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ڈیٹا ہوگا جسے ہم را فیکٹ کہتے ہیں، اس کے بعد انفارمیشن بن جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہے کتنے۔ تو فرسٹ ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صرف ایک ہاتھ لگائے، دوسرے دوبارہ آپ نے ہاتھ لگا کے انہیں کاؤنٹ نہیں کیا بھی، یعنی پہلا ڈیٹا پرائمری ڈیٹا اسے کہتے ہیں۔ تو را مٹیریل بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ را مٹیریل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس کی جگہ پہ پرائمری ڈیٹا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
سو چلتے ہیں ہم نیکسٹ کوسچنس کی طرف. نیکسٹ کوسچن تھا جی کہ پیسز آف نومیریکل اینڈ ان نومیریکل انفارمیشن اور کال ڈیٹا. ڈیٹا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹس ٹرو. نومیریکل بھی ہو سکتا ہے اور نان نومیریکل بھی, تجزیات بھی ہو سکتے ہیں شروعات میں کسی چیز کے بارے میں, تو دونوں میں ہی ڈیٹا آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی دا بار چارٹ وچ ریپرزینٹ دا کنٹینیوسلی ڈیٹا. ہاں جی, بار چارٹ جس میں ڈیٹا کو شو کراتے ہیں, تو یہ ہسٹوگرام کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ بہت دفعہ پیپر میں آ جاتی ہیں, اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ڈیفینیشن ہے ہسٹوگرام کی کہ بار چارٹ جس میں لائنز کی طرح ڈیٹا جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے کنٹینیوسلی ویریبلس کے ساتھ, تو وہ ایک ہسٹوگرام ہوتا ہے. فردر ہمارے پاس ہے جی نیکسٹ کوسچن کہ اف دا ارتھمیٹک مین آف دا 20 ویلیوز از 10 دین سم آف دیز 20 ویلیو از. اب دیکھیں جی, ارتھمیٹک مین کہتے ہیں. ارتھمیٹک مین اس وقت فائنڈ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی ویلیوز دی گئی ہیں ان کا سم کر لو بٹا ان کی ٹوٹل تعداد جتنی ہے اس پہ. فرض کریں جس طرح سے میں کہتا, اس نے کہا جی کہ دا ارتھمیٹک مین آف 20 ویلیوز یعنی 2 3 4 3 2 ایسے کرتے کرتے 20 ویلیوز ہیں اس طرح کی, ٹھیک ہے, جن کا مین کا آنسر 10 آیا ہے. اس نے کیا بولا ہے, جس کے مین کا آنسر کتنا ہے 10 آیا ہے اس نے کہا. تو آپ نے بتانا ہے کہ پھر ان کا سم کیا ہوگا اس 20 کا جس کا مین آپ کے پاس 10 آیا. اب دیکھیں ہم نے سم تو فائنڈ کرنا ہے, تو میں سم کی جگہ پہ سم ہی رہنے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ارتھمیٹک مین اگر وہ کہہ رہا ہے جی 10 ہو, ویلیوز کتنی ہے جی 20 ہے, تو اس 20 نے 10 سے ملٹیپل ہو جانا جا کے, تو 20 اور 10 جب ملٹیپل ہوں گے تو کیا بن جائے گا 200. اس لیے اس کا جو لاسٹ آپشن ہے وہ کریکٹ ہے, ٹھیک ہے. 200 اس کا فائنل آنسر ہوگا. تو جی 200 از دا فائنل آنسر. ہاں جی, 8 والے میں اس نے کہا جائے کہ ریلیٹیو فریکوینسی از کیلکولیٹڈ بائی ڈیوائڈنگ دا فریکوینسی آف ایچ انٹرول بائی دا ٹوٹل نمبر آف آبزرویشن. تو یہ بھی ہمارے پاس میتھڈ ہے جی کہ ہم نے ریلیٹیو فریکوینسی کو جیسے کیلکولیٹ کرنا ہے تو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے ٹوٹل فریکوینسی کو اس کے ٹوٹل نمبر آف آبزرویشن کے اوپر. دین ہے جی ڈیش یوز دا ڈویژن آف اے سرکل انٹو ڈفرینٹ سیکٹر. تو سیکٹر کا مقصد, جب لفظ سیکٹر کہا جاتا ہے نا, تو اس میں ہمیشہ سمجھ لیں اسٹوڈنٹ کہ اس میں گراف ہی بننا ہوتا ہے, اس میں سرکل ہی بننا ہوتا ہے. جب بھی آپ کے پاس سیکٹر کا لفظ ہو جائے گا تو وہ سرکل ٹائپ گراف بنے گا جا کے, اس میں کچھ پارٹ بنیں گے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ پارٹ بنتے جائیں گے, ڈفرینٹ پارٹ بنتے جائیں گے, ڈفرینٹ. تو اب اس میں اینگلز کے حساب سے ڈیٹا جو ہے وہ فل ہوتا جاتا ہے. تو سیکٹر کا جب بھی لفظ آ جائے گا تو سمجھ آئیے گا کہ ایک سرکل کا گراف بننے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی دا سینٹرل ٹینڈنسی از میجر بائی. سینٹرل ٹینڈنسی جو ہے فائنڈ کرتے ہیں ہم بیسیکلی, ہمارے پاس 3 میجر پرپز ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو کافی ہیں, ہم مین 3 کو سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے مین, میڈین, موڈ, ٹھیک ہے. مین ایوریج کو بولتے ہیں. تو سینٹرل ٹینڈنسی میں یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایوریج کا لفظ آ رہا ہے, اس لیے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لوگوں میں سے کسی بھی اسٹوڈنٹس کی تیاری نہیں ہے, وہ اپنے کیوز مجھ سے کروانا چاہتا ہے, تو نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کتنی ہیلپ فل رہی ہے. آل دا بیسٹ.